اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ایک عنوان اور دیکھ لیجئے، مسلمان بیعت اور بشارت۔ جنگ خندق کے 1 سال بعد فتح مکہ کے پہلے تقریباً مسلمانوں کی تعداد 10,000 پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے وقت میں تو 1.25 لاکھ ہو گئے تھے، 1,24,000 یا 1,25,000 مسلمان ہو گئے تھے، لیکن فتح مکہ کے پہلے تقریباً مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، مان کے چلیے 10,000، ٹھیک ہے، ہو چکی تھی۔ آپ جب مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت دشمنوں سے مقابلہ کے لیے بیری کے ایک درخت کے نیچے 2,400 یعنی 2,400 جانثار مسلمانوں کو آپ نے بیعت کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب جانتا ہے بیعت رضوان کے موقع پر، ہے نا۔ اور اسی وقت 10 مخصوص صحابہ کو، جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اللہ نے بشارت بھیج دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ قصص الانبیاء میں بھی یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ رسول پاک نے 2,400 لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت لیا تھا، چاہے جو بھی بیعت کا ارادہ ہو، بیعت کہیے کہ جہاد ہو یا جو بھی ہو، لیکن 2,400 آدمی کو آپ نے بیعت لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 10,000 مسلمان تھے لیکن بیعت لیا 2,400 کو، یاد رکھیے۔ دیکھیے ہمارا کہنے کا مطلب کیا ہے، اور جب 2,400 کو بیعت لیا تو 10 کو ترنت وہاں سے چٹھی آ گئی اوپر سے، مطلب کیا، بشارت، تم سے اللہ راضی، اللہ سے تم راضی، رضی اللہ و رضوانہ، ہے نا۔ عشرہ مبشرہ، دیکھیے اس کا نام بھی نکل گیا ہے۔ اس کا شروعات ہم دیکھتے ہیں، یہاں سے شروعات حضرت علی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعید، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ 10 لوگوں کو جو ہے اللہ نے بشارت دے دی۔ بعد میں اپنی زندگیوں میں ان لوگوں نے معاملے، کوئی اور بات ہوئی ہے کسی وجہ سے یا کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو بھائی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان لوگوں میں کچھ لوگ، سب تو ایک ہی طرح کے کیریکٹر کے نہیں تھے، لیکن جب ان لوگوں کو بشارت مل گئی تو بھائی ہم کو ان لوگوں پر حق نہیں بنتا ہے کہ کوئی بات کریں۔ بعض لوگ آج ان لوگوں پر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں، ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں کہ یہ 10 لوگوں کے بارے میں جب اللہ بشارت دے دیا ہے، رسول بشارت دے دیا ہے، تو ان کی زندگی کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو ضرور معاف کرے گا، کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ یا کوئی راز و نیاز ان کے ساتھ ہو سکتا ہے نا۔ یہ بہت بڑا ایک دلیل اور ایک پوائنٹ ہے جو ہم تمام جو ہے شیعہ حضرات اہل تشیع کو بھی کہہ رہے ہیں، اور ان تمام نیازی بھائیوں کو بھی کہہ رہے ہیں جو بعض لوگوں پر جو ہے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی اور منجلے بھائی کہتے ہیں، تو ان لوگوں پر جو ہے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کہا کر کے جو خلافت وغیرہ پر جو انگلی اٹھاتے ہیں، تو ان سے میرا جو ہے پرخلوص اپیل ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ والی بات کو بھی ذرا یاد رکھیے، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب بات ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا جو ہے ان تمام صحابہ کے لیے کچھ بولنے کے لیے، کچھ گستاخی کرنے کے لیے ہمارا منہ بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر صحابہ جو حد سے زیادہ تجاوز کیے ہیں ان کے بارے میں بولیے، کون منع کرتا ہے بھائی، لیکن کم سے کم عشرہ مبشرہ کو تو بخش دیجیے، ہے نا بھائی۔ 4 یار کو، 4 یار غار کو اور 4 صحابی کو تو بخش دیجیے، اس سب پر کو بات مت کیجیے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب کہ 10,000 مسلمانوں میں سے 2,400 کو بیعت لیا گیا، جس میں سے 10 کو بشارت سنا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے بشارت بھیج دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ قابل غور بات یہ ہے جناب کہ مسلمان ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ بیعت ہونا خاص بات ہے، اور اس پر بھی خاص بات صرف بیعت ہونا نہیں ہے، بلکہ اہل بیعت حضرات میں سے وہ سرخرو ہیں جو صاحب بشارت ہیں۔ مطلب یہ کہ 10,000 مسلمان میں 2,400 مرید، اور اس میں سے 10 لوگ اہل بشارت، یعنی آپ اس کو ولی کہہ سکتے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یعنی 10,000 میں 10، اور ان 10 میں بھی ٹاپر اگر گنا جائے تو ایک ہی ہے۔ یہ تو ہم بالکل قائل ہیں اس بات کے کہ ٹاپر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اور وہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات گرامی ہے، اس کا کوئی مقابلہ دھرتی پر نہیں کر سکتا ہے نا۔ لیکن بعض لوگ بیوقوفی سے ٹاپر کو سب سے مقابلہ کرتا ہے۔ بھائی ٹاپر کو کیا کسی سے مقابلہ کرنا ہے؟ جو ٹاپر ہے اس سے کوئی کمپیئر ہو سکتا ہے؟ کوئی کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ تو امید ہے میری بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 10,000 میں 2,400، 2,400 میں 10 اور 10 میں 1، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ صرف 10,000 جب ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تب، لیکن اگر ہم تمام غیر مسلم کو بھی لے لیں تو یہ 10,000 نہیں ہے،
بلکہ یہ 10 لاکھ اور کروڑ میں جائے گا. مطلب 10 لاکھ یا 1 کروڑ میں 10,000 مسلمان ہوتا ہے, 2400 مرید ہوتا ہے, 10 گو کو بصارت ملتا ہے, اور 1 گو جو ہے ٹاپر صاحب ولایت قطب ابدال قلندر ولی درویش ہوتا ہے. کتنے مزے کی بات سمجھ میں آ گئی ہے ہم لوگوں کو, ہے نا. اگلا عنوان ہے مقام اور منزل. ٹھیک ہے, ایک بار آپ بیٹھے ہوئے تھے تو مقام اور منزل کا ذکر تو ہوا تھا دادا کے حوالے سے, لیکن وہ ان کی بات ہے نا. ہم مقام اور منزل پر کیا بات کرتے ہیں سو ذرا دیکھیے. تو مقام اور منزل کیا ہے؟ نفسانیت مقام ہے اور بے نفسی منزل ہے. دیکھیے یہ ہمارا کنسپٹ ہے. بہت سا مقام اور منزل کی بات کرنے والے لوگ کر رہے ہیں, اتنے منزل اتنے مقام. تو ہر منزل اور ہر مقام کا جو تعین ہوتا ہے وہ الگ الگ حوالے سے ہوتا ہے. تو ہر حوالے سے, ہر سبجیکٹ کے اعتبار سے, ہر موضوع کے اعتبار سے منزل الگ ہے, مقام الگ ہے. لیکن ہم کیا کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھیے. ہمارے نظر میں 2 چیزیں ہیں. نفسانیت ہمارے نظر میں ایک مقام ہے, اور بے نفسی ہمارے نظر میں منزل ہے. مطلب یہ کہ نفسانیت جو ہے ایک ٹھہرنے کی جگہ, تھوڑی دیر کے لیے آدمی نفس میں رہتا ہے. لیکن بے نفسی ایک منزل ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. اس طریقے سے سوچیے, مال و دولت, عزت, شہرت, عہدہ, عیش و طرب وغیرہ مقام ہیں, راہ ہیں, منزل نہیں ہیں. یہ سب چیزیں انسان کو منزل سے دور کرنے والی ہیں اور زہر حلاحل ہے. نفسانیت سے نکل آویں اور ہر مقام سے گزر جائیں. اور علم, حق, ہدایت, عشق و فنا, قربانی, ریاضت, ترک دنیا آخری منزل ہے. یہ سب چیزیں انسان کو اپنی اصل منزل اور مقصود تک پہنچانے والی ہے, اور کیا کرنے والی ہے؟ بالکل تریاک ہیں, فائدہ مند ہیں. ٹھیک ہے, بے نفس اور بے خود ہو جانا منزل مقصود کو پا جانا ہے, اور یہی چاہیے بھی. یعنی نفسانیت ہمارے لیے زہر حلاحل ہے اور بے نفسی ہمارے لیے تریاک ہے. مقام رسالت, ذرا اس پر بھی ذرا غور کر لیجئے. مقام آدم علیہ السلام مقام مغفرت ہے. مقام مسیح علیہ السلام رضیت الہی ہے. مقام کلیم علیہ السلام محبت و شوق ہے. مقام خلیل ذبیح اللہ عشق الہی اور قربت ہے. اور مقام رسالت وصلت, عنایت, خصوصی طور پر حسن کی انتہا اور مقام بلند بال ہے, اور مقام معراج ہے. یعنی اگر ان 5 انبیاء کو ہم اگر اپنے زندگی کا ایک آئیڈیل بنا لیں تو ہمارا پورا اسلام ختم. آدم علیہ السلام سے ہم توبہ, استغفار اور عبادت سیکھیں. ٹھیک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہم ریاضت اور روحانیت سیکھیں. موسیٰ علیہ السلام سے شوق اور محبت سیکھیں. اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عشق اور درد اور قربانی سیکھیں. اور رسول اللہ سے ہم لوگ کیا سیکھیں؟ رسول اللہ سے اوپر کی 4 چیزوں کو بھی سیکھیں, اور 5واں چیز معراج میں کیسے جانا ہے, دیدار الہی کیسے حاصل کرنا ہے, اور قربت و وصلت کیسے حاصل کرنا ہے. یہ آخری چیز ہم کو رسول پاک سے سیکھنا. رسول پاک سے کیا سیکھنا ہے؟ مطلب چیپٹر کلوز. رسول پاک کے بعد کوئی پڑھائی نہیں. بعض لوگ بڑے آج کے زمانے میں ہوا دے رہے ہیں کیا کہ ہاں 5 درجہ تو ہو گیا, اب 6ٹھا درجہ لے کے امام مہدی آئیں گے اور نیا سبق سکھائیں گے. ارے بیوقوف, کیا بیوقوفی بھیا. رسول پاک سارا اسلام ختم کر کے چلے گئے, دین مکمل ہو گیا, تو امام مہدی اب یہ دین کو مکمل کرنے آئیں گے. اب دین کیا مکمل کرنا بھائی؟ ارے امام مہدی آئیں گے, وہ تو ایک الگ مشن کے لیے آئیں گے. وہ تھوڑے کسی کا لطیفہ روشن کرنے کے لیے آئیں گے یا تعلیم اسلام کو مکمل کرنے آئیں گے. یہ بات سرے سے غلط ہے. یہ بالکل دادا سرکار میمندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم کے خلاف ہے. ہم اس کی تردید کرتے ہیں, ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ تمام لطائف کی تعلیم رسول پاک نے سب کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ ایک مشن کو مکمل کرنا, اور یوں سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, یوں ہم تو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کا ایک مشن کے تحت ایک انتقام لینے کے لیے وہ آئیں گے. ٹھیک ہے,
اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، زمین سے انتقام لوں، فلک سے انتقام لوں، اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں۔